وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48، اسے شروع کرتے ہیں۔ 47 تک ہم الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ قیامت کا دن کوئی جان، کوئی عزیز رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہ آئے گا، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کے کام نہ آئے گا، کوئی سفارش نہ کر پائے گا اللہ کے اذن کے سوا۔ جس کے لیے سفارش کرنی ہوگی وہ بھی اللہ کے حکم سے اسی کے لیے کر پائے گا۔ یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم قرآن سے جانیں گے۔ پہلے تھوڑا سا ہم جو لفظ اس میں کافی نئے آئے ہیں ان پر بھی، اور کچھ پرانے ہیں ان پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا، اتقو جو ہے یہ تقوی کے لیے آتا ہے، واو کاف یہ اس کا روٹ ہے، وقی وقایا جو ہے وقایا تھا کہ معنی ہے کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا۔ مادہ اس کا واو کاف یہ ہے، قرآن میں 258 مرتبہ آیا ہے۔ تقوی بہت دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ ایک واقعہ جو اکثر میں بیان کر دیتا ہوں، امیر المومنین عمر حضرت تعالیٰ عنہ قرآن کی محافل سجاتے تھے۔ ہر 20 میں سے ایک گھر قرآن کے لیے مختص کیا تھا تاکہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ عربی ان کی زبان تھی، براہ راست سمجھتے تھے۔ اور پھر آپ نے جو اجمی لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو تاکید کی کہ عربی سیکھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ اس پر الحمدللہ کافی انٹروڈکشن آف قرآن میں ہم نے بات کی ہے۔ تو محفل سجاتے تھے۔ ایک دفعہ محفل سجی تھی تو کہنے لگے کہ تقوی کا لفظ اللہ نے بہت استعمال کیا ہے، متقین، تقوی اختیار کرو، جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو، جتنی استطاعت ہے اتنا اختیار کرو، اور تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم اللہ کے پرہیزگار تقوی کی حالت میں ہو۔ یہ سارا کچھ جو ہے تو لوگوں نے بہت ساری باتیں کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اللہ کے مفسر قرآن، وہ خاموش تھے تو ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو تقوی کے بارے میں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ امیر المومنین کبھی آپ خاردار جنگل سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہتے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑا کانشیسلی، کیونکہ ڈیفینیٹلی جاڑیاں بھی ہیں، پاؤں میں جاڑیاں بھی، کانٹے بھی چبھنے کا ڈر ہے، سانپ بچھو بھی ہے، اور بڑے مسائل جانور بھی ہیں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، دنیا میں اس طرح زندگی گزاری جائے کہ ہر وقت کانشیس رہا جائے، احتیاط کی جائے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ کی رضامندی آتی ہو اس کو کرنا، اور اس کی جستجو میں رہنا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے بچنا، اور اس کی تقدوت میں رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت 11 میں وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، چنانچہ اللہ نے ان کو اس دن کی مصیبت سے، اس دن کے شر سے ان کو اللہ بچا لے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، سورہ نمبر 3 بڑی خوبصورت آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ موت کب آنی ہے کیا مجھے آپ کو معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ برائی آج کر لیں، اس کے بعد توبہ کر لیں گے، اور اسی لمحے میں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ توبہ کی گنجائش نہ ملے، توبہ کی مہلت نہ ملے، اللہ اکبر، تو ہر لمحہ یہ سمجھ کے گزارے کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہر حال میں ہر وقت اللہ کی فرما برداری ہی میں رہنا ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ فرما رہے ہیں، پھر صحابہ نے جب یہ سنا آئے تو ڈیفینیٹلی پریشان تو ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتنا تقویٰ کون اختیار کر سکتا ہے؟
حق کون ادا کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تو تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ ہر شخص کی اپنی استطاعت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پر امتحان نہیں لے گا۔ ہر شخص کا یہاں امتحان اپنا ہے، کس کو کتنا علم ملا، ذہانت ملی، اس کے اس میں امتحان ہے، جس کو کم ملی اس کا اس میں امتحان ہے، کس کو کتنا مال ملا اس کا اس میں امتحان ہے، جس کو کم ملا اس کا اس میں امتحان ہے۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے اللہ کا عدل۔ کوئی کام ہو سکتا ہے کوئی عالم بہت بڑا عالم کر رہا ہو تو اس کے لیے تو وہ بڑا بہت ہو، اور اللہ کے نزدیک وہ ایک نارمل ہو، اور ایک کوئی دوسرا آدمی جو بیچارہ بڑی کوشش سے کر رہا ہو، جیسے قرآن پڑھنا ہی ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا پسندیدہ ہو جائے۔ یہ سارا کچھ الحمدللہ اٹک کے کوشش کرے کہ کسی طرح میں اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤں۔ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تجزی جزا سے ہے، جزا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، جزا کا مطلب بدلہ ہے۔ الجزائے مادہ جو ہے جیم زا اور جیم زے اور یہ ہے کلمہ، یہ قرآن میں 118 مرتبہ آیا ہے۔ کافی ہونا، کسی چیز کا بدلہ جو کافی ہو جائے، جیسے خیر کا بدلہ خیر سے، شر کا بدلہ شر سے۔ جزیتہ قضا بقضا، میں نے فلاں کو اس کے عمل کا ایسے ہی بدلہ دیا جیسے اس نے کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ عربی میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو اس نے کیا تھا میں نے ویسے کیا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت لے لیتے ہیں جہاں اللہ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس آج قیامت کے دن کسی شخص پر ظلم نہ ہوگا، نہ کیا جائے گا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کرتے رہے تھے۔ اچھا کیا ہے تو اچھوں کا ملے گا، برے کیے ہیں تو بروں کا ملے گا۔ اللہ اکبر، برا ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، النفس جو ہے نون فی سین، نفس ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، قرآن میں 298 مرتبہ آیا ہے۔ النفس کے معنی ہے روح، جان، ضمیر۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں آتا ہے فرشتے جب آئیں گے اللہ اکبر موت کے وقت، وہ تو کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ کو وہ معلوم ہے، کس سے چھپاؤ گے؟ اللہ اوپر، جو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، سینوں کے اندر کیا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اوپر، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کوئی کسی قسم کی قبولیت نہ ہوگی۔ یقبلو کا لفظ قبولیت سے ہے، کاف پہ لام، کاف جو ہے کینچی والا، 294 مرتبہ آیا ہے۔ یقبلو تقبل جو ہے اس کے معنی قبول کرنا، اردو میں بھی قبول، قبل از وقت کا لفظ بھی آتا ہے، اردو میں بولا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں آتا ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے صاحبزادے، اللہ اکبر، وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اور جب دیواریں اٹھا لی، اتنی محنت کی، تو پھر اللہ سے دعا کیا کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لینا ہم سے۔ کوئی بھی عمل کرے تو ضرور اللہ سے مانگے کہ اللہ تو قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، بے شک ہے ہمارے پروردگار تو خوب سننے والا ہے اور خوب علم والا ہے۔ ولا یقبل منہا شفاعتن، شفاعتن کا لفظ بھی نیا ہے۔ الشفع مادہ شین فے عین ہے، یہ کلمہ قرآن میں 31 مرتبہ آیا ہے۔ الشفع کا معنی ہے کسی چیز کو اس جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، جیسے جفت چیز کو شفن کہا جاتا ہے، سورہ فجر میں آیا ہے الشفی والوتر، جو ہے کہ قسم ہے کس کی، جفت اور تا کی۔ الشفاعت کے معنی ہے دوسروں کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرنا، یعنی کسی کی سفارش کرنا یا مدد کرنا کرتے ہوئے مل جانے کے ہیں۔ عام طور پر کسی بڑے باعزت آدمی کا اپنے سے کم تر کی مدد یا سفارش کرنے پر بولا جاتا ہے۔ قیامت کے روز شفاعت بھی اسی قبیل سے ہوگی۔ شفاعہ کے معنی کسی کی سفارش قبول کرنے کے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن شافع و مشفع، قرآن شافع ہے اور اس کی سفارش قبول کی جائے گا، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سورہ زمر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل للہ شفاعت جمیعا، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل للہ شفاعت جمیعا لہ ملک السماوات والارض، کہ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار کل جو ہے وہ اللہ ہی ہے، یعنی سفارش اللہ کے اذن سے ہی ہونی ہے، شفاعت اللہ کے اذن سے ہونی ہے۔
تمام انسانوں اور زمین کی بادشاہت کیونکہ اسی کے لیے ہے۔ ولا یوحظ منہا عدل، اور نہیں دیا جائے گا کسی قسم کا بدلہ، فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ احاظہ سے ہے احظ کا لینا، کس چیز کو سمجھ لینا، کس چیز کو لے لینا، یہ بھی ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں الف خا اور زال کے جو ہے مادے سے 273 مرتبہ آیا ہے۔ الاحظو کا معنی ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا، احاطہ کر لینا، اور یہ حصول کبھی کسی چیز کو پکڑ لینے کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور قیدی کو محوزون کہتے ہیں اور احیزون بھی کہا جاتا ہے۔ جو قیدی ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اس کو احاطہ کیا ہوتا ہے، اس کو قید کیا ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 لے لیتے ہیں، سب لفظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور تم پر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، اللہ، اور کہا تھا کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، لے لو اس کو جلدی سے، وہاں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ پھر سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت 89 ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ بے شک تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں جو تم ویسے واللہ واللہ کہتے رہتے ہو، جو تم پوری نیت سے نہیں کہتے، ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، نہیں پکڑے گا۔ پھر یہاں پہ مواخذے کا لفظ آ گیا، لیکن مواخذہ فرماتے ہیں ان قسموں پر جو تم مضبوطی سے کھاتے ہو، پورے وثوق سے ساتھ قسم کھاتے ہو، اگر وہ جھوٹی کھاؤ گے تو اللہ مواخذہ کرے گا۔ ولا یوحظ منہا عدل، عدل کا لفظ آیا ہے، عدل عین دال لام سے ہے، یہ کلمہ قرآن میں 28 مرتبہ آیا ہے۔ العدالۃ والمعادلۃ کے معنی ہے مساوات کرنے، یعنی آپس میں برابر برابر کرنا، اور معنی اضافی اعتبار کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ہم وزن کرنے کے اور برابر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عدل و عدل کے قریب قریب ایک ہی معنی ہے، لیکن عدل کا لفظ معنوی چیزوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے، جیسے احکام شرعیہ ہوں۔ چنانچہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 95 میں آتا ہے او عدل ذالک، یعنی اگر تم فدیہ نہیں دے سکتے تو پھر یہ ہے کہ اس کے برابر اتنے روزے رکھ لو، برابر روزے رکھ لو۔ پھر عدل و عدیل کے الفاظ ان چیزوں کے لیے بولے جاتے ہیں جن کا ادراک خواص سے ظاہرہ سے ہوتا ہے، جیسے وہ چیزیں جن کا تعلق ناپ تول سے ہو، وزن سے ہو۔ پس عدل کے معنی 2 چیزوں کو آپس میں برابر کرنا ہے، ناپ اور تول کو برابر کرنا ہے۔ چنانچہ اس معنی میں بالعدل قامت السماوات والارض، کہ عدل ہی سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ بے شک یہ اللہ کا بڑا زبردست نظام ہے جس کو اللہ نے تھام رکھا ہے۔ عدل جو ہے اس کے بارے میں سورہ شورى میں اللہ فرما رہے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، انصاف کروں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 58 میں آتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 90 میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں، یعنی بلائی کا حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو اور عدل والا معاملہ کرو۔ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت 8 میں آتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ولا یوحظ منہا عدل ولا هم ینصرون، آخری لفظ ہے نصرہ کا، نصرت، نصارہ اور اسی طرح انصار، یہ سارے لفظ ہمارے اردو میں بولے جاتے ہیں اور ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ کسی کی نصرت کرنا یعنی کسی کی مدد کرنا، یہ اس میں آتا ہے۔ نصر کا مادہ نون صاد رے ہے، یہ کلمہ قرآن میں 158 مرتبہ آیا ہے۔ وَنُصْرَتُ کے معنی ہے کسی کی مدد کرنے کے ہیں، اور اسی طرح اس کے معنی جو ہیں کسی کو سپورٹ کرنا، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ نصرت فلانن جس کے معنی ہے کسی کو کچھ دینے کے ہیں، نصر بمعنی اون یعنی مدد کے آتا ہے۔ نصر، انصار، نصرت، ناصر، نصیر، یہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ نصیر کا لفظ اس میں بھی مدد کے لیے آتا ہے، ناصر کہ مددگار ہو، اللہ تمہارا حامی ناصر ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، تمہارا حامی ناصر ہو۔ تو بہرحال یہ لفظ ہم اردو میں بولے جاتے ہیں، میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ اردو کے لفظوں کو ساتھ بات کو سمجھ جائے تو بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ قرآن سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 286 میں آتا ہے
جہاں ہم دعا مانگتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت، اللہ اکبر، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہے اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، وہ جو تیری منکر ہیں، جو تیری بات نہیں مانتے، ان کے خلاف ہماری مدد فرما، تو ان کے خلاف تو ہمارا مددگار بن جا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 150 میں آتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ مدد کے لیے لفظ دیکھیں کتنی جگہ پر آتا ہے۔ سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت 10 میں اللہ فرما رہے ہیں فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا ناصر، اب ناصر کا لفظ یہاں بھی آیا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی قوت ہے یعنی زور ہے، اور نہ ہی تمہاری کوئی مددگار ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، نہ ہی تمہارے پاس کوئی قوت ہے، جتنی اللہ نے دی ہے بس اتنی ہے جتنی اللہ چاہیں گے۔ سورہ نصر سورہ نمبر 110 آیت 1 میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور فتح آ جائے، اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 48 میں، اب اسی آیت جو ہم نے آج جو ہمارا سبق تھا اس کو ہم تھوڑا سا اس کی تفسیر کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بامعنی ترجمے پڑھنے کے بعد کیونکہ اس کی تفسیر بڑی ضروری تھی تو کوشش کرتے ہیں کہ آج تھوڑا سی تفسیر بھی کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آ پائے گی، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور کوئی کسی قسم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس سے کسی قسم کا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی مدد پا سکیں گے۔ اس دن سے ڈرو، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں سورہ فاطر میں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 35 ہے، آیت 18 ہے ولا تازر وازرۃ وزر اخری، کہ دیکھو کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھانے والی بنے گی، اس دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ لقمان، اللہ اکبر، بڑی زبردست آیت ہے، آیت نمبر 33 ہے، سورہ نمبر 31 ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، کوئی کام نہ آ پائے گا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کا ذرا بھی کوئی کام آ سکے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ سورہ عبس میں تو اللہ اکبر بڑی زبردست آیتیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں سورہ عبس کی آیت نمبر 34 35 36 37 یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن انسان اپنی ماں اپنے باپ سب سے دور بھاگے گا، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے، سب سے بھاگے گا۔ کیوں؟ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایسی افات پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جب یہ قیامت آئے گی تب کوئی رشتے نہیں رہیں گے، پھر انسان نفسی نفسی کرے گا کہ اللہ مجھے بچا لے، اللہ اکبر۔ سورہ معارج آیت جو سورہ نمبر 70 ہے، اس کی آیت 10 11 12 13 14 بڑی سمجھنے والی آیت ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ، اس دن مجرم، اللہ فرما رہے ہیں کوئی دلی دوست کو نہیں جائے گا۔ آج تو بہت باتیں ہوتی ہیں نا کہ میں تو بڑا تیرا جان بھی قربان کر دوں گا، یا یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہہ چاہے گا اس دن مجرم کہ میں اپنے بیٹے اپنی اولاد کو دے دوں، و صاحبتہ و اخی، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی بہن کو بھی فدیے میں دے دوں، و فصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی فدیے میں دے دوں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور جو کچھ زمین پہ ہے سب کچھ فدیے میں دے دوں اور میں بچ جاؤں۔ کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، ان کو دکھائے جائیں گے، تمنا کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے پورے قبیلے کو جو میرے پیچھے کھڑا تھا، پشت پناہی کرتا تھا، اور اہل زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لوں۔ کلا، اللہ فرمانے ہرگز نہ بچا پائے گا۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت 48 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اس پاس اس دن سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہ دے پائے گی۔ سورہ البقرہ آیت الکرسی 255 نمبر آیت میں اللہ فرما رہے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے گا۔ پھر
سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت 3 میں آتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارش نہیں کر پائے گا مگر یہ کہ اللہ کے حکم جب اللہ دے گا اس کے بعد، جس کو اللہ کہے گا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں تو اللہ نے ہمارا یہ مسئلہ ہم سمجھ لیں تو حل ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، کہ اس دن کسی کی سفارش کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گی مگر اسی کی جس کے لیے رحمان جس کو اجازت دے گا بولنے کے لیے، اور جس کے لیے رحمان چاہے گا کہ سفارش کی جائے اسی کو سفارش ہوگی۔ سفارش کو یہ سمجھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے اور آپ دعا کریں گے اور اللہ بہت سارے لوگوں کو بخشیں گے، لیکن اللہ دلوں کو جانتا ہے، جن کو کہا جائے گا وہی بخشے جائیں گے آپ کی شفاعت سے۔ بے شک آپ کی شفاعت تو ہے، اسی طرح اور قرآن بھی سفارش کرے گا، بہت ساری شفاعتیں ہیں۔ اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے گا اور اس کی بات کو پسند فرمائے گا یا جس کے لیے وہ بات کو پسند کرے گا۔ فدیہ جس کو لیا جائے گا، آل عمران آیت نمبر 91 میں آتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ہاں جو لوگ انکار کی حالت میں مر گئے، کفر کریں گے اور مرتے وقت تک بھی اللہ کو نہیں مانیں گے، تو ان میں سے کوئی اگر زمین پر سونا دے کر دے فدیے کے طور پر تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 36 ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اور قیامت کے دن فدیے میں دینا چاہیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا ہمیں وہ کچھ نہیں کرنا، جو عقیدے ان کے بن گئے وہ ہمیں نہیں کرنے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور آج امت مسلمہ بھی سمجھتی ہے کہ ہم اے اللہ تیرے نبی کی امت سے ہیں، اب ہار ہیں، بدکار ہیں، جو مرضی کریں، بس ہیں تو تیری نمبر کی امت میں سے نا۔ تو یہ عقیدے ہمیں کہیں اس دن اللہ اکبر پچھتانے پر مجبور نہ کر دیں۔ اللہ کے واسطے اللہ کی کتاب پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھیں، سیرت پڑھیں، صحابہ کو پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کیسے اعمال تھے جو انہوں نے کیے، کیسا عمل تھا جو انہوں نے کیا۔ قرآن اور سنت کی طرف لوٹیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اور دنیا میں بھی کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔